ایک نوجوان جس کی عمر 20 سال سے کچھ سال 21-22 سال تھی، وہ اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اس نے اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ کر ایک دن اپنے محترم اپنے استاد اور اپنے مینٹور سے جا کے ملا اور ان سے کہنے لگا کہ استاد محترم، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ہمیں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور گھر میں ہی بڑا ہوں اور میرے والد محترم کا کام کچھ صحیح نہیں چل رہا۔ تو میں بڑی دیر سے، جب سے مجھے ہوش آیا ہے، میں اپنے گھر کے حالات کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں جا رہے۔ تو کوئی مجھے ایسا گر بتائیں، کوئی ایسی نصیحت کریں، کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس سے ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ یہ شاید وہ کہانی جو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو آرام دے سکے، جو اپنی زندگی میں آرائشیں، آسائشیں، سہولیات لے کے آ سکے، جو اپنی زندگی میں سسک سسک کر بلک بلک کر نہ رہ سکے، وہ اپنی زندگی جو اسے ایک ہی بار ملی ہے، جو اسے انجوائے کرنا چاہتا ہو، اور وہی سچویشن اس بچے کی ہوتی ہے، اس نوجوان کی ہوتی ہے جو کہ اپنے استاد محترم سے اپنی زندگی کا رونا رو رہا ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے آلموسٹ 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو بدلنا چاہتے ہیں، جو اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں، جو اپنے حالات کو اپنی مٹھی میں لانا چاہتے ہیں، تو وہی باتیں وہ اپنے استاد محترم سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو استاد محترم بڑی سوچ بچار کرنے کے بعد اور بڑا اس کی باتیں سننے کے بعد اسے کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ اپنے استاد محترم کے پیچھے ہو لیتا ہے، چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچتے ہیں اور استاد محترم اسے حکم دیتے ہیں کہ اے نوجوان، یہ پتھروں کا ایک ڈھیر پڑا ہے، یہاں پہ ان پتھروں کے اندر سے ایک ایسا پتھر ہوگا جس کو کسی بھی چیز کے ساتھ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گی۔ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اگر وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میری تو تقدیر بدل جائے گی، میری زندگی کے رونے ختم ہو جائیں گے، میں اپنے ماں باپ کو خوشیاں دے سکوں گا، میں اپنی ضرورتیں پوری کر سکوں گا۔ تو کیا کرتا ہے وہ؟ لیکن ڈھیر بہت بڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اسے اپنے استاد کی بات پہ یقین ہوتا ہے کہ میرے استاد نے کہا ہے تو ضرور اس میں کوئی ایسا پتھر ہوگا جس کو پکڑنے سے، جس کو چھونے سے ہر چیز کی تقدیر بدل جائے گی اور میری تقدیر چمک جائے گی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے استاد محترم کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا دوسرے پتھروں کی نسبت گرم ہوگا، اس میں گرمائش ہوگی، وہ تھوڑا گرم ہوگا تو تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہی پتھر ہے۔ وہ اس دن کام کرتا ہے اور ایک پتھر اٹھاتا ہے، ساتھ دریا کے پانی میں پھینکتا رہتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے اور ساتھ پانی میں پھینکتا رہتا ہے تاکہ وہ پتھر مجھے دوبارہ نہ اٹھانا پڑے۔ وہ ایسے کرتے 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 دن کے 12 بج جاتے ہیں، لیکن وہ پتھر اس کے ہاتھ نہیں لگتا۔ دوبارہ وہ پھر اسی کام پہ لگ جاتا ہے کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ پتھر اس میں ضرور موجود ہوگا جس سے میری زندگی چمک جائے گی، جس سے میری قسمت بدل جائے گی۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے ہماری قسمت بدل سکتی ہے، تو ہمیں وہ کرنا پڑتے ہیں۔ وہ نوجوان ان پتھروں کو اٹھاتا رہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ پتھر نہیں لگتا۔ اگلے دن پھر وہ جاتا ہے، پھر وہی کام کرتا ہے کہ اس پتھروں کے ڈھیر سے پتھر اٹھا کے دریا میں پھینکتا ہے۔ اس سے اگلے دن جاتا ہے، اس سے اگلے دن جاتا ہے، کئی دن ایسے جاتا رہتا ہے لیکن اس کو پتھر نہیں ملتا۔ اب اس کی یہ روٹین ہو چکی ہوتی ہے کہ پتھروں کو روز پھینکنا، اٹھا کے نا امیدی، مایوسی کے عالم میں اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ جو بھی پتھر اس کے ہاتھ لگتا ہے وہ اس کو دے پھینکتا ہے۔ لیکن
एक दिन ऐसा होता है कि वही पत्थर उसके हाथ लगता है, वो पत्थर थोड़ा गर्म होता है दूसरों की निस्बत, लेकिन वो उस लाचारी के आलम में जो उसकी आदत बन चुकी होती है कि रोज पत्थर उठाना और फेंकना, जो अपने मकसद से हट चुका होता है, सिर्फ एक खाना पूरी करने के लिए, सिर्फ अपने दिन पूरे करने के लिए, सिर्फ अपने आप को दिलासा देने के लिए अपने फोकस से हट चुका होता है, वो पत्थरों को फेंक रहा होता है, तो वो पत्थर वो उस बेदहानी के आलम में अनकॉन्शियसनेस से वो भी उसको भी दरिया में फेंक देता है। जब उसे फेंकता है तो उसे झुंझुनाहट आती है, वो सोचता है कि ये तो वही पत्थर था जिसको मैंने फेंक दिया, और फिर वो माथे पे हाथ रख लेता है, परेशान हो जाता है कि मैंने अपना हाथ आया मौका गवा दिया। मेरे दोस्तों, जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं कि हम गवा बैठते हैं, लेकिन अगर कामयाब इंसान को वो मौका मिलता है तो वो उससे फ़ायदा उठाना सीख जानते हैं, उनसे वो फ़ायदा उठाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में अगर कोई हमें मौका मिलता है तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उस मौके को गनीमत समझें, उस मौके को गनीमत जानें और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें।